یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ مؤاخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر، بلکہ مؤاخذہ کرتا ہے اس قسم کی قسم پر جسے تم نے مضبوط کر لیا۔ اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا جو دیتے ہو تم اپنے گھر والوں کو، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو، یا گردن آزاد کرنی۔ پھر جسے میسر نہ ہو یہ سب تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اور حفاظت رکھو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکام تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پچھلی آیت میں تحریمات طیبات کا ذکر تھا، اور چونکہ وہ اس میں صورت قسم کی ہوتی ہے کہ قسم کھا کر اپنے اوپر کسی چیز کو، حلال چیز کو حرام کر لیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ابھی پچھلی آیات کے اندر گزرا۔ تو اس آیت مبارکہ میں قسم سے متعلق احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت جو تم قسم لغو قسم کی کھاتے ہو، اس قسم پر مؤاخذہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ یعنی لغو قسم وہ ہوتی ہے جسے یمین غموس کہا جاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، بلکہ ایک اور دوسری قسم ہے جس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے، یعنی مضبوط کر لینا، وہ قسم جسے مضبوط کر لیا گیا اور اس کا تعلق مستقبل کے کسی کام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایسی قسم جو ماضی کے کسی کام سے متعلق ہو تو چونکہ وہ کام تم گزر گیا اور وہ واقعہ اور موقع گزر گیا، اس لیے اس پر جو قسم ہوگی وہ ایک گمان کے تحت ہوگی، اس وجہ سے وہ قسم لغو کہلائی جائے گی۔ البتہ وہ کام یا وہ قسم جو آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کر لینے یا نہ کرنے کے لیے اٹھائی جائے قسم، وہ یمین منعقدہ ہے اور وہ قسم مضبوط ہے۔ تو ایسی قسم کے بارے میں اللہ کی طرف سے مؤاخذہ ہوگا جب اس کو
غیر شرعی طور پر اس کو توڑ دیا جائے گا۔ تو فرمایا جب وہ منعقدہ اور مضبوط قسم جس کا مؤاخذہ ہونا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے کہ 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو 2 وقت کا کھانا اوسط درجے کا جو کہ تم خود اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا یہ کر دیا جائے، یا 10 محتاجوں کو کپڑا اوسط درجے کا دے دیا جائے، یا 10 غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ یہ تینوں صورتیں اگر کسی سے نہ ہو پائیں اور استطاعت نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ 3 دن کے روزے بھی لگاتار ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لگاتار ہی ان کو رکھنا ہے، اور فرمایا کہ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اور وہ قسمیں جنہیں تم نے مضبوط کر لیا، لہٰذا حفاظت کرو اپنے قسموں کی۔ یعنی اگر قسم ایسے طور پر ہے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے تو پھر اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن شرعی حدود سے باہر ہے تو پھر اس قسم کو توڑ دینا، پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تمہارے لیے احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قسم کی کتنی اقسام ہیں اور کس قسم کی قسم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔ آیت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ کسی گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے تو اس کو اصطلاح میں یمین غموس کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے کوئی کام کر لیا اور وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جان بوجھ کر قسم کھا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ جھوٹی قسم سخت کبیرہ گناہ اور وبال کا باعث ہے، لیکن اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا، چونکہ اس قسم کی قسم کا تعلق گزشتہ واقعے کے ساتھ ہے، اس لیے کفارہ واجب نہیں، توبہ اور استغفار لازم ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی گزشتہ واقعے پر اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھائے اور واقعے میں وہ غلط ہو۔ مثلا کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص آ گیا ہے، اور اس پر اعتماد کر کے اس نے قسم کھا لی کہ وہ فلاں شخص آ گیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ یہ بات اس واقعے کے خلاف ہے، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس طرح بلا قصد زبان سے لفظ قسم نکل جائے تو اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔ تیسری صورت قسم کی یہ ہے کہ آئندہ زمانے میں یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھا لے تو اس کو یمین منعقدہ کہا گیا، اور آیات کے حوالے سے اس کو وہ قسم کہا گیا کہ جسے مضبوط کر لیا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس قسم کی قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں اس میں گناہ ہوتا ہے اور بعض پر نہیں ہوتا، اور جو کفارہ اس میں ہے وہ آیت مذکورہ میں معلوم ہو گیا کہ یا تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا پھر اوسط درجے کا لباس یعنی کپڑا دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھنا، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ دوسرا سوال ان آیات کے حوالے سے یہ پوچھا گیا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کفارہ قسم کا جب قسم کھا لی گئی اور جب قسم کو توڑا گیا تبھی واجب ہوتا ہے، یعنی کفارے کے واجب ہونے کا موقع اور محل قسم کے توڑنے کا سبب ہے۔ تو جب تک قسم توڑی نہ جائے اس سے پہلے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا موقع اور محل ابھی آیا نہیں ہے۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی آئندہ کام کرنے یا نہ کرنے پر حلف اٹھا لو، یعنی قسم کھا لو، اور پھر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ہے، اس کا کفارہ لازم ہو جائے گا، جو کہ ابھی مذکور ہوا۔ قسم توڑنے سے پہلے اگر کفارہ دے دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قسم توڑنے کے بعد ہی کفارہ ادا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔